مسئلہ یہ ہوا ہے، اور جسے میں کہتا ہوں کہ ہمارے دینی فکر کا اس دور میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے سارا ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے، اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں دین کے مطالبات ہیں ہم نے اس کو صرف اس کے ظاہر تک محدود کر دیا۔ تو جس وقت سورہ فاتحہ کوئی شخص سوچ سمجھ کر زندہ طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح جواب دیتے ہیں۔ اچھا ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہمیں تو پہلی بات ترجمہ ہی نہیں آتا۔ اگر میں یہ گفتگو جو اس وقت اردو میں کر رہا ہوں فارسی میں کرنا شروع کر دوں تو مجھے پتہ ہے ایک شخص بھی فارسی نہیں جانتا، تو یہ کیا چیز ہوگا؟ یعنی عجیب سی بات نہیں ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوئے تو سمجھ میں ایک لفظ نہیں آ رہا، یا آپ مجھ سے کسی ایسی زبان میں گفتگو شروع کر دیں جو مجھے نہیں آتی، تو یعنی ہم اس سے زیادہ کوئی مذہب کے اس بات سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ روزانہ یہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا پاکستان سے صحافیوں کا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اسلامی سرکس دکھائیں۔ پہلے تو سمجھے نہیں اسلامی سرکس سے کیا مراد ہے، لیکن تھوڑی دیر سوالات کرنے کے بعد سمجھ میں آیا، وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے دکھائیں ہمیں۔ یعنی وہ اس کو انہیں اندازہ نہیں تھا کیا کہتے ہیں، تو جو کچھ انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کو انہوں نے سرکس کا نام دیا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے، نماز اگر کسی پرپس کے بغیر آپ ایسے کرنا شروع کر دیں تو لگے گا کہ یا تو کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، یا کوئی سرکس کر رہے ہیں، یا کوئی مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ محترم خواتین حضرات، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ ہدایت کے پہلو سے بڑی غیر معمولی ہے، لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جو گویا کہ پوری دینی تعلیم کے خلاصے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے دو آیات وہ ہیں جو سورہ بقرہ کی ہیں، اس مقام کے اوپر جہاں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو دنیا کی رہنمائی یا شہادت حق کے منصب کے اوپر فائز کر رہے ہیں، اور یہ وہ منصب تھا جو گویا کہ نبیوں کے قائم مقام تھا۔ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ جب انسانیت تک خدا کا پیغام پہنچے تو صحابہ اکرام کو یہ خدمت نفوذ کی گئی، ان سے یہ کام لیا گیا، اور اس کا بدلہ انہیں دنیا میں یہ ملا کہ دنیا میں غلبہ و اقتدار، وہ سول سپر پاور بن گئے۔ یہ اس دنیا میں ان کا بدلہ تھا، اور آخرت میں ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ اکرام کا ہی ہے۔ تو جو اس موقع پر انہیں ہدایت کی گئی وہ قرآن مجید کی انتہائی جامع ترین رہنمائی میں سے ایک ہے۔ وہ آیات یہ ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے یاد رکھنا، فَاذْكُرُونِي تم مجھے یاد رکھنا، أَذْكُرُكُمْ میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي اور میرے شکر گزار رہنا، وَلَا تَكْفُرُونَ اور ناشکرہ مت بننا۔ اور پھر اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو اس راہ میں تم صبر اور نماز سے مددگار رہنا، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے یعنی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ رہنمائی کیا ہے، اس کو میں کوشش کروں گا کہ یہاں واضح کروں۔ اس میں جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ سب سے اہم ہے، اس کو سمجھ لیے، اس لیے کہ وہ بنیاد ہے، وہ جڑ ہے، وہ اساس ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولتے ہی کب ہیں؟ یعنی یاد تو وہ رکھے گا نا جو کبھی بھولا ہو۔ میں آپ سے کوئی درخواست کروں، کوئی کام کہوں، آپ اپنے کاموں میں بھول جائیں، 2 دن بعد میں فون کر کے یاد دلاؤں گا، 3 دن بعد یاد دلاؤں گا۔ مطلب انسان ہیں، ایسے ہی بھول جاتے ہیں، چیزیں ہر وقت یاد تو نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بھولتے، ان کا علم بے خطا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، لمحے لمحے کی انہیں خبر ہے۔ اس درجے میں خبر ہے کہ میرا اور آپ کا دل بعد میں دھڑکتا ہے، وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے آتا ہے۔ وہ ایک ایک فرد کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس درجے میں ان کا علم ہے۔ تو اب وہ بھولے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی چیز سے بے خبر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے
کہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نیوٹرل رہتے ہیں، یعنی انہوں نے کائنات کا نظام بنایا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کو اس دنیا میں انہوں نے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد دنیا کو ظاہر بات ہے وہ سنبھال بھی رہے ہیں۔ الحی القیوم ان کا وصف ہے، وہ خود زندہ ہیں، دوسروں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ خود قائم ہیں اپنی ذات میں اور دوسروں کو وہ باقی رکھتے ہیں۔ پورا لائف سپورٹنگ سسٹم جو اس دنیا میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن چاہیے اس کے لیے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحے یہاں پہ ایسا سسٹم بنا ہوا ہے اس دنیا میں کہ آکسیجن کنزیوم ہوتی ہے اور اتنی ہی آکسیجن دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، وہ بیلنس بلینز آف ایئر سے خراب نہیں ہوتا، ایسے چلتا رہتا ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے، ان گنت مثالیں ہیں، ہمارا پورا سسٹم اسی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ تو بھولتے کچھ نہیں ہے، وہ سب یاد ہے، سب پتہ ہے، سب کی خبر بھی رکھتے ہیں، ہر چیز پہ ان کی نظر بھی ہے، ہر چیز کی انہیں خبر بھی ہے، لیکن وہ نیوٹرل ہیں۔ کس طرح نیوٹرل ہیں؟ ہمارے اور ہمارے حالات کے مقابلے میں ہمیں خود فیس کرنے ہیں۔ تعلیم ہمارا مسئلہ، کاروبار ہمارا مسئلہ، روزگار ہمارا مسئلہ، شادی ہمارا مسئلہ، گھر ہمارا مسئلہ، وہ انٹرفیئر نہیں کرتے عام طور پر۔ اسی طریقے سے ہماری تقدیر ہمیں فیس کرنی ہے، لوگ ہیں ہمیں فیس کرنا ہے، اپنے حالات ہیں ہمیں فیس کرنے ہیں، شیطان ہیں ہمیں فیس کرنا ہے، وہ بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرتے۔ لیکن جس وقت وہ یہ بات کہہ رہے ہیں فَاسْکُرُونِی أَذْکُرُکُم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مزید تھرڈ پارٹی نہیں رہیں گے، اب وہ آپ کے سائٹ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی اگلی آیت کے آخر میں وہ کہہ رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، کہ میں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، ہر مشکل میں یاد رکھوں گا، ہر پریشانی میں یاد رکھوں گا، ہر مخالفت کے موقع پہ یاد رکھوں گا، ہر چیلنج کے موقع پر یاد رکھوں گا۔ تو یہ ہے فَاسْکُرُونِی أَذْکُرُکُم کا مطلب۔ اور ذکر کیا ہے اللہ کو یاد رکھنا؟ دیکھیے اس کا عام طور پہ مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ الفاظ بلا سوچے سمجھے ہم زبان سے نکال لیں، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے جس معنوں میں ابھی میں نے مثال دی تھی کہ آپ اگر بھول جاتے ہیں تو میں فون کر کے آپ کو کوئی بات یاد دلاتا ہوں، یعنی آپ کسی چیز آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہو جائے، اسے آج کل کی نفسیات کی اصطلاح میں کہتے ہیں مائنڈفلنس، آدمی کو چیزیں ذہن میں تازہ ہو جائیں، خدا کے احساس میں ہم زندہ رہیں۔ اب یہ ظاہر کہ ایک مشکل کام ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے، یعنی اسی سلسلہ کلام میں جو آخری بات کہی نا کہ نماز سے مدد چاہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو، اس لیے کہ مشکل راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت نماز فرض کی ہے جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز سے ہم وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے خود نماز کا مقصد یہ بتایا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد وہی ہے کہ شروع میں جو بات کہی گئی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو نماز باقی چیزوں کو بھی احاطہ کرتی ہے۔ نماز اصل میں وہ جو صبر ہے جس کا اصل مفہوم ہوتا ہے ثابت قدمی، ہر طرح کے حالات میں تم سیدھا راستہ مت چھوڑنا، بندگی کا راستہ نہ چھوڑنا۔ تو جس وقت ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ ثابت قدمی اور کیا ہوگی؟ اسی طریقے سے جو پیچھے آیا ہے وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، شکر گزار رہنا، ناشکری مت کرنا، تو نماز سے بڑی شکر گزاری کا اظہار کیا ہوگا؟ شکر گزاری کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ تو نماز میں ہم سب سے بڑھ کر یہی کر رہے ہوتے ہیں، بار بار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس درجے میں ایک ریپیٹڈلی کام کر رہے ہیں۔ اور پھر جو بات کہی گئی ہے کہ نماز سے مدد چاہو، کہ وہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ میں ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو آ کے کھڑے نہیں ہوتے، نہیں ہوتا یہ، یعنی عام طور پہ وہ غیر جانبداری رہتے ہیں، کبھی دعائیں سن بھی لیتے ہیں، کبھی نہیں سنتے، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا نماز کے اگر میں فضائل بیان کرنا شروع کر دوں، یہ اس وقت میں نہیں کر رہا، اس لیے کہ ظاہر بات اس میں لمیٹڈ وقت میں مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اس درجے کی غیر معمولی برکتیں ہیں نماز کی، اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر چیز کو دہرایا ہے کسی حکم کو، سینکڑوں مقامات پر، تو نماز کو دہرایا ہے۔ اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کے اتنے فوائد بیان ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ بالکل جو تھرڈ امپائر والا رول ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنت اسی کے اوپر گارنٹیڈ ہے۔
جہنم میں جانے کی وجہ قرآن میں آیا کہ یہ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب ان سے پوچھا جائے گا اہل جہنم سے تم جہنم میں کیوں گئے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اہل جنت کا وصف یہ بیان کیا گیا، وہ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اس سے ملتی ہے، انسان کے گناہ اس سے دنیا میں معاف ہوتے ہیں، خدا کی خصوصی مدد ملتی ہے، معاملات سہل و آسان ہوتے ہیں، یعنی اس درجے کے اس کے فوائد ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نمودار نہیں ہوتا، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اب اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کروں کہ نماز میں کیا چیزیں ہیں جنہیں ہم بس ٹھیک کر لیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں وہ سارے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ اس کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام ہے، اس لیے کہ نماز تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا، تو جب پڑھ رہے ہیں نماز اور نہیں پڑھتے تو بہرحال پڑھنی چاہیے، تو جب نماز ہم پڑھیں گے تو پھر اس کی اتنی غیر معمولی برکتیں حاصل ہوں گی کہ آپ کو خود ہی تجربہ ہو جائے گا، یعنی خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گفتگو سے سمجھائی نہیں جا سکتی، یعنی میں آپ کو کھانے کے اوپر 2-4 گھنٹے کا لیکچر دے دوں، بلکہ 2-4 مہینے کے لیکچر دے دوں، اس کے وجہ ایک دفعہ آپ کھانا کھا لیں، تو کھانا کھانے کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جو سیری جسم میں آتی ہے، جو طاقت آتی ہے، وہ توانائی ہوتی ہے، آپ 10,000 تقریریں کر لیں بتا تو نہیں سکتے، اس کے لیے تو کھانا کھانا پڑے گا۔ تو نماز بھی وہ پڑھنی پڑے گی جو مطلوب ہے۔ اب دیکھیے وہ نماز جو مطلوب ہے اس میں پرابلم کیا ہے، پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے، اور جس سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے دینی فکر کا اس دور میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے سارا ہمارا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں دین کے مطالبات ہیں ہم نے اس کو صرف اس کے ظاہر تک محدود کر دیا، اور اس کی جو حقیقت ہے، جو اسپرٹ ہے، جو مقصد ہے، جو روح ہے، اس کو بالکل ہم فراموش کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان ہے، ہماری ایک شخصیت ہے، ہمارا ایک جسم ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ روح ہے تب تک یہ انسان ہے، ورنہ تو جس وقت روح بدن سے جدا ہوتی ہے تو پہلی فرصت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد قبر میں پہنچا کے آئیں، اپنے پیارے کو پہنچا کے آئیں، اس لیے کہ اس کے بعد تو وہ ڈیڈ باڈی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ روح کے بغیر بدن یہ ہوتا ہے، ہم اپنی نمازوں کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسٹرکچر ہم پورا نماز کا ہمارا موجود ہے، کہیں نہیں کیا، بلکہ اس پہ ضرورت سے زیادہ فوکس ہے، اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں اگر جائیں تو نماز میں کھڑے کب ہونا ہے، شروع میں کھڑے ہونا ہے، بعد میں کھڑے ہونا ہے، امام کے پیچھے زور سے آمین کہنی یا نہیں کہنی، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، سینے پہ باندھنے، پیٹ پہ باندھنے ہیں، ہاتھ اٹھانے، رفع یدین کرنا یہ نہیں کرنا، اس کے اوپر ہماری جھگڑے ہوتے ہیں۔ مسجدیں الگ ہوئی ہوئی ہیں لوگوں کی، تو سارے جھگڑے اسی کے اوپر ہیں، ظاہر کے اوپر، لیکن جو اس کی روح ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو نماز میں بھی نہیں آتا، یعنی وہ پتہ بھی ہو تو لانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، پتہ ہی نہیں اس لیے کہ زیر بحث نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ نماز کی حقیقت جو قرآن مجید سے واضح ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ اصل میں پرستش ہے۔ پرستش کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، پروردگار وہ ہمارا معبود ہے۔ معبود وہ ہستی ہوتی ہے جو مشکل کشا ہو، جو حاجت روا ہو، پریشانیوں میں جس کے حضور پیش ہوا جاتا ہے، اور وہ سہاروں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ آؤٹ آف دا وے آتا ہے، حیران کر دیتا ہے، اور بالکل اسباب کے بغیر وہ کام کر دیتا ہے۔ اس کو الہ کہتے ہیں۔ اس کو راضی رکھنے کے لیے زمانہ قدیم سے انسانوں کا یہ تصور ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کا حق بنتا ہے۔ تو نماز اپنی حقیقت کے اعتبار سے پرستش ہے، اور اپنے مقصد کے لحاظ سے نماز یاد ہے، خدا کی یاد ہے۔ جو بھی میں نے آیت پڑھی تھی نا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تاکہ میں یاد رہوں تمہیں۔ تو یہ دو چیزیں اب دیکھیے نماز میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح رکھی۔ آپ غور کیجئے، نماز اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نماز دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے نماز کے اعمال، ہم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ہم شروع کرتے ہیں نماز، قیام کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، آخر میں بیٹھ جاتے ہیں، قعدے میں سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کے اعمال ہیں۔ That's what we do in prayers۔ نماز میں یہی کر رہے ہوتے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں ہم۔ اور دوسری چیز نماز کے اذکار ہیں۔ نماز میں ہم کچھ پڑھتے ہیں، جیسے اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جا کے اللہ اکبر، پھر کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ،
پھر سجدوں میں جاتے وقت اٹھتے ہو اللہ اکبر، پھر ہم جب قعدے میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں ہم. یہ تو وہ اذکار ہیں جو فکس ہیں. حضور اس کے علاوہ بیچ میں بہت کچھ پڑھتے تھے، یعنی قعدے میں بیٹھ کے طویل دعائیں، سجدے میں حضور اللہ کی تسبیح جو ہم بھی عام طور پہ کرتے ہیں، حضور بہت ویرائٹی میں پڑھتے تھے. تو اب میں ایک ایک کر کے آپ کو یہ بتانا شروع کرتا ہوں کہ یہ اعمال کیا ہیں، کس طرح یہ پرستش کے جذبے کو پیدا کرتے ہیں اور کیسے یہ اللہ کی یاد دلاتے ہیں. اس لیے کہ ہم پہلی چیز سے واقف ہیں نہ دوسری چیز سے واقف ہیں، اور دونوں ہماری نہیں ہوتی. دیکھیے نماز ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ ہم قبلہ رو کھڑے ہوتے ہیں. قبلہ رو کھڑے ہونا کیا ہے؟ یعنی کہ ہم نے ہر سمت سے اپنے آپ کو موڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہر سمت سے اپنے آپ کو موڑا ہے اور خدا کی سمت کر دیا. یہ پہلی چیز ہے جو باعتبار حقیقت ہے، یعنی یہ پہلا کام ہم نے کیا ہے. اور یہ بھی میں بیان کر دوں، اب جتنی بھی چیزیں اعمال میں بیان کروں گا وہ مراسم عبودیت ہیں، پرستش کے طریقے ہیں، اور جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کی حضور میں عقیدت کا اظہار کیا جائے، پرستش کا اظہار کیا جائے، اس سے بڑھ کر طریقے اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. وہ سارے نماز میں اللہ تعالیٰ نے جمع کیے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ رخ کر لیا. قبلہ رخ ہو کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو قبلے کی طرف نہیں کر رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی سمت. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہیں، تو ایک علامتی طور پہ قبلہ مقرر کر دیا کہ سب اس سمت میں کھڑے ہو جاؤ. یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم نے باقی چیزوں سے اپنا منہ موڑ لیا ہے. حضور نے بھی جب نماز کا استفتاح کی جو دعائیں حضور کی، پہلی دعا یہی ہوتی انی وجہت وجہی للہ رب العالمین. میں نے اپنا رخ پھیر کے رب العالمین کی طرف کر دیا ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جو خالق ہے، جو مالک ہے. ہر سمت سے، ہر رخ سے اپنا منہ موڑا، اس کی سمت کر کے کھڑا ہو گیا. تو اب یہ کیا ہے؟ اپنا رخ در کیا اور اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد اصل جو نماز شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہم نے ہاتھ اوپر اٹھائے. اب اس ہاتھ اوپر اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہوگا کمیونیکیشن میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں باڈی لینگویج. یعنی بہت کچھ ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے فیشل ایکسپریشن سے کرتے ہیں اور اپنی باڈی لینگویج سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ غور کیجئے گا، ہمارے ہاتھ عام طور پر موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ باڈی لینگویج ہے جو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو جس وقت ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ میں سے اگر کسی کو کرکٹ کا شوق ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے بڑا شاٹ کون سا ہوتا ہے؟ سکسر. امپائر کیسے اشارہ کرتا ہے؟ اس کا دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیتا ہے. یعنی جو بڑی چیز ہے جب اس کو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو عام گفتگو میں بھی ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو بھی بہت بڑا معاملہ ہے، بڑی چیز ہے. تو اصل میں یہ جو دونوں ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ وہ جو جملہ ساتھ میں کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اس کی باڈی لینگویج کی ڈیمونسٹریشن ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے مطلب یہ کہ کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی کنگ، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی طاقتور، کوئی عہدیدار، کوئی دولت مند خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ساری عظمتیں بے معنی ہیں. خدا کی عظمت کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اس بات کا جو حقیقت ہے اس کا اظہار ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ بڑا ہی نہیں ہے، اصل میں آپ باقی کی نفی کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر مجھ سے بھی بڑا ہے، میری بھی کوئی حیثیت نہیں. میں بھی اگر باس ہوں، میں بھی اگر افسر ہوں، میں بھی اگر دولت مند ہوں، میں بھی اگر ذہین ہوں، میں بھی اگر حسین ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے میری اللہ کے سامنے، کوئی حیثیت نہیں میری. یہ کلمہ اصل میں اس چیز کا اظہار ہے. یہاں سے آپ نماز میں داخل ہو رہے ہیں. اس کے بعد حضور تو خیر بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، وہ بڑی کمال کی دعائیں. ظاہر ہے کہ میں اب ایک ایک دعا کو اس موقع پہ کیا بیان کروں، بہت وقت ہو جائے گا. لیکن جو اصل میں مشروع اذکار ہیں جو شریعت کا حصہ بنائے گئے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے اور پھر قرآن کا کوئی حصہ ہے، پڑھتے ہیں. اور کس طرح پڑھتے ہیں ہم؟ قیام میں، یعنی ہم ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے مؤدبانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دوسری مراسم عبودیت میں سے دوسری چیز ہے، عمل ہے یہ. اور یہ کیا سمبولک ریپرزنٹیشن ہے؟ اب تو خیر اس طرح نہیں ہوتا، غلام نہیں ہوتے، لیکن غلام آقاؤں کے حضور ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے اسٹریٹ کبھی نہیں کھڑے ہوتے. بزرگوں کے حضور تو ابھی بھی ہم ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بزرگ ہوتا ہے تو عام طور پہ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے، یہ ٹیچر ہوتا ہے تو ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ہماری تہذیب میں ابھی بھی یہ روایت ہے. لیکن زمانہ قدیم میں اگر آپ کا کوئی بادشاہ ہے، آپ کا کوئی آقا ہے،
تو آپ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے۔ تو ہاتھ باندھ کے غلامانہ گویا کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ قوموا للہ قانتین، خدا کے سامنے فرما بردار غلاموں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔ تو یہ فرما بردار غلاموں کا پوسچر ہے جو پرستش کا ایک طریقہ ہے۔ کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ جو پہلی چیز سکھائی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، لازمی ذکر ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، شروع یہیں سے ہوتی ہے، اور پھر اس میں اصل میں ہدایت مانگی گئی ہے۔ ہدایت مانگی گئی ہے، ایسی ہدایت جس میں ہم پہ خدا کا انعام ہو، اس کا غضب نہ ہو۔ تو اب دیکھیے یہ جو چیز ہے، حضور نے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ یہ محض ایک دعا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کس درجے میں پسند ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے نماز میں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک جملے پہ اب اس کو جواب دیتے ہیں۔ شرط یہ کہ آدمی سوچ سمجھ کے پڑھ لو، اسے پتہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں، ظاہر کے فرشتوں سے ہی کہتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، اور جو اس نے مانگا میں نے اسے دے دیا۔ یعنی عبادت میری کر رہا ہے، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو عبادت میرے لیے ہے، ہو گئی۔ مدد اس نے مانگی ہے، جو میرے بندے نے مانگا میں نے اسے دے دیا۔ وہ جو بات میں نے کہی تھی نا، غیر جانبدار نہیں رہتے اللہ تعالیٰ، اب پارٹی بن جاتے ہیں۔ تو بندے نے مدد مانگی، میں نے دے دی۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ کل کا کل میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ کیا مانگا اس نے؟ سیدھے راستے پہ چلا، اس راہ پہ جس پہ چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ وہ جو مغضوب ہیں جن پہ غضب ہوا ہے، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ آخرت کا ذکر نہیں ہے، ضمنی طور پہ، اصل میں دنیا کی بات ہے یہ، اس لیے کہ غضب تو دنیا میں ہی نظر آئے گا نا، اور ہوا ہے، یہودیوں پہ ہوا ہے قرآن سے پہلے۔ عیسائی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، یعنی دو نمائندہ قومیں جو ہم سے پہلے موجود تھیں۔ تو نہ غضب ہو اللہ کا، نہ ہم گمراہ ہوں، بلکہ اس کا انعام ملے۔ اور اس انعام یافتہ گروہ کی میں نے شروع میں مثال دے دی کہ صحابہ اکرام ہیں وہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سول سپر پاور بنا دیا تھا، اور آخرت میں تو انبیاء کے بعد انہی کا گروہ ہے۔ بہت بڑا منصب ہے، جو انعام ہے، جو دنیا اور آخرت میں ان کو دیا گیا ہے۔ تو جس وقت سورہ فاتحہ کوئی شخص سوچ سمجھ کر زندہ طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح جواب دیتے ہیں۔ اچھا ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہمیں تو پہلی بات ترجمہ ہی نہیں آتا، پرابلم ہو گئی نا۔ اب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم تو جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ کیا خاک جواب دیں گے؟ اس لیے کہ وہ الفاظ نہیں جا رہے ان تک، الفاظ بھی جاتے ہیں نو ڈاؤٹ، اس کے پیچھے خیال ہوتا ہے۔ جو میں نے یاد کی بات کہی تھی، تو یاد کیا ہوتی ہے؟ اصل میں خیال ہے جو جا رہا ہے۔ یعنی یہ خیال اگر مجھے کمیونیکیٹ کرنا ہوگا تو میں آپ سے، اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں بات کروں گا، آپ انگلش سمجھتے ہیں تو انگلش میں بات کروں گا، عربی سمجھتے ہیں تو عربی میں بات کروں گا، لیکن آپ اگر فارسی سمجھتے ہیں تو پھر یہ تینوں زبانیں بیکار ہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی۔ اگر میں یہ گفتگو جو اس وقت اردو میں کر رہا ہوں فارسی میں کرنا شروع کر دوں تو مجھے پتہ ہے ایک شخص بھی فارسی نہیں جانتا، تو یہ کیا چیز ہوگا؟ یعنی عجیب سی بات نہیں ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوئے تو ہیں، سمجھ میں ایک لفظ نہیں آ رہا، یا آپ مجھ سے کسی ایسی زبان میں گفتگو شروع کر دیں جو مجھے نہیں آتی، تو یعنی ہم اس سے زیادہ کوئی مذہب کے اس بات سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ روزانہ یہ کر رہے ہیں، یعنی آپ تصور کر رہے ہیں، یعنی اپنے لیے جس بات کو ہم سب سے زیادہ مزہ کا خیز سمجھتے ہیں، ہم دن میں 5 دفعہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سائٹ پہ کیوں نہیں آ رہا ہے، نیوٹرل کیوں ہیں، غیر جانبدار کیوں ہیں، تو اب یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں رہا نا۔ یعنی جس چیز کو ہم اپنے لیے مزہ کا خیز سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ہر روز 5 دفعہ یہ کام کر کے آتے ہیں۔ یعنی ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں، آ جاتے ہیں۔
لیکن جس وقت سمجھ کے بات کریں گے تو اس طرح جواب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو دیکھیے قرآن مجید کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اس دنیا میں وہ آئے ہیں تو ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، اور عارضی طور پہ انہیں رہنا ہے، اور جلد یا بدیر موت آئے گی اور ان کو لے کے جائے گی ساتھ۔ انسان نے جب سے اپنی تاریخ کا آغاز کیا ہے، وہ سب سے ناکام جو جنگ اس نے لڑی ہے، موت کے خلاف لڑی ہے۔ آج کے دن تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اب گوگل لگا ہوا ہے کہ چلیں موت کا علاج نہیں ہے، چلیے انسانی دماغ کو ہم میموریز کو شفٹ کر دیتے ہیں کسی میکینیکل باڈی میں، یہاں سے وہ کوئی سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے دن تک کوئی اس مسئلے کا حل نہیں نکلا، اور قرآن آیا اسی لیے ہے کہ موت کے بعد جو اصل زندگی آ رہی ہے وہ بتائے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائے کہ ہاں زندگی ہے، اس کو اسٹیبلش کرے علمی طور پہ، اور پھر بتائے کہ وہاں پہ ہوگا کیا، اس لیے کہ کوئی اور ذریعہ ہے نہیں اس کو جاننے کا، یہی ذریعہ ہے قرآن مجید۔ تو اس دنیا کے بارے میں بتاتا ہے، وہاں کامیابی کا مطلب کیا ہے، وہاں ناکامی کا مطلب کیا ہے، کون سے عمل یہاں کریں گے جو وہاں پر کامیابی کے ضامن ہیں، کون سے اعمال ایسے ہیں جن کو اختیار کیا تو جہنم کی ہلاکت گاہ میں ہم جا گریں گے، ہمارا رب کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی سنن کیا ہے، اسے کیا پسند ہے، اسے کیا ناپسند ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا نہیں چاہتا، یہ بتاتا ہے قرآن مجید۔ گویا کہ جو منزل ہے ہماری زندگی کی، موت، اس کے بعد کی دنیا، جنت، جہنم، وہ منزل ہمیں دکھاتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اور جو منزل جنت کی ہے، جو اصل مطلوب منزل ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ تو منزل بھی بتاتا ہے اور راستہ بھی بتاتا ہے۔ یہ ہے جو قرآن مجید کام کر رہا ہے۔ ہمیں چونکہ قرآن مجید بھی نہیں آتا بالکل، کم سے کم سمجھ کے تو نہیں آتا، ہم تو 2-3 صورتیں یاد ہوتی ہیں، انہی پہ پوری زندگی کی 5 نمازیں ہم نکال دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں میں سے بیشتر لوگ۔ صورتیں بولتے 2-3 یاد ہوتی ہیں، قل هو اللہ، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کو صورتوں کے نام بھی نہیں پتہ ہوتے، صورتیں یاد ہوتی ہیں بس۔ یہ 3-4 صورتوں پہ ہم زندگی کی 60-70-80 سال نکال دیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ شرط یہ کہ نماز پڑھ رہے ہوں، شرط یہ کہ نماز پڑھ رہے ہوں، نہیں پڑھ رہے تو ظاہر ہے پھر اس کا بھی کیا سوال۔ تو قرآن مجید کہاں سے سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ مطلب ہی نہیں پتا، یاد بھی نہیں ہے، باہر بھی نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ سمجھ لیجیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بلند و عظیم ہستی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حشر میں ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ کلام جو ہے خدا کا، یہ قرآن مجید ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی اتنی بلند، اتنی عظیم ہے کہ کوئی مخلوق اس کا تحمل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتے، فرشتوں کے ذریعے سے معاملہ کرتے ہیں۔ انسانوں کو انہوں نے، واحد مخلوق انسان ہے جس سے یہ عزت دی ہے کہ اپنے کلام کو الفاظ کے قالب میں رکھا، اس کی جو سختی ہے اس کو کم کیا، اس کی جو شدت ہے اسے کم کر دیا، نیوٹرلائز کر دیا، اور بہت ہی جمالیاتی اسلوب میں، بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ کوئی اچھا قاری جس وقت پڑھتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے قرآن کتنی خوبصورت موسیقیت ہے اس کے اندر، اس کو بہت خوبصورت بنا کے ہمیں دے دی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، اور ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کا خلاصہ میں نے کر دیا چند جملوں میں، کہ منزل بھی بتاتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کا رستہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو جب یہ رستہ سمجھ میں آ گیا، قرات ختم ہوئی، تو دیکھیے اگلا عمل ہم کیا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مالک تیری بات، تیری مرضی، منشا سمجھ میں آ گئی، سر اطاعت خواہ میں یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور ہم اپنا دھڑ اللہ تعالیٰ کے سامنے، جس میں ہمارے سارے وائٹل آرگنز ہیں، اعضائے رئیسہ ہیں، سب اس کے سامنے جھکا دیے ہم نے۔ یہ خدا کی عظمت کے اعتراف میں ہم جھک گئے، اور سبحان ربی العظیم، حضور یہ پڑھتے تھے، اور بھی بہت کچھ پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بڑا پاک ہے، بے عیب ہے، ملائکہ کا رب، روح الامین کا رب، آسمان و زمین کا بادشاہ۔ حضور کی تسبیحات بہت تھیں، ہمیں تو خیر ایک ہی تسبیح یاد ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، یہی ہمیں پڑھائی جاتی ہے، حضور بہت کچھ پڑھتے تھے خدا کی۔ مگر یہ ہے کیا علامتی طور پہ، باڈی لینگویج کیا ہے، خدا کی عظمت کے سامنے ہم جھک چکے ہیں، سر اطاعت ہم نے جھکا دیا، کہ جو ہم نے سنا تھا اس پر ہم عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔
لیکن ظاہر ہے کہ نہ ہمیں اس کا مطلب پتہ ہے، نہ ہم نے سمجھا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ رکوع میں ہم کہہ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نہ یہ پتہ ہے کہ سمبولیکلی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ چونکہ اس کے اندر رکھا ہے نا، تو جس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اب کیا ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا جس نے اس کی حمد کی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یعنی جو باڈی لینگویج سے بھی تم کہہ رہے ہو اور جو زبان سے بھی کہہ رہے ہو، سن لیا، گارنٹی کر رہے ہیں۔ وہی جو سورہ فاتحہ کے ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو نماز میں رکھ دیا کہ ہم جواب دے رہے ہیں تمہیں، گارنٹی کیا۔ یہ جملہ یہ اجنبی جملہ ہے پوری نماز کے اندر، یعنی اللہ اکبر ریپیٹڈلی آتا ہے، لیکن یہ بالکل مستثنائی جملہ ہے اور یہ بالکل بیچ میں آیا ہے۔ کیا بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ ون وے کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، ون وے ٹریفک نہیں ہو رہا، جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو اس نے سن لی تمہاری بات۔ سن لی مطلب یہ کہ قبول کر لی، مان لیا۔ بادشاہ بس ایسے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے سن لی آپ کی بات، یہی کہنا بہت ہے۔ تو سب سے بڑے بادشاہ ان کا یہ کہنا کافی ہے کہ سن لیا۔ سن لیا کا مطلب یہ اب ٹھیک ہے جو مانگو گے دے دیا جائے گا تمہیں۔ لیکن میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ہمارے ساتھ ہوتا ہی نہیں اس طرح، اس لیے کہ ہم نہ سن رہے ہیں، نہ سنا رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ قومے میں حضور کھڑے ہوئے اور پھر یہاں پہ بھی حضور اب اذکار، اور دیکھیے صحابہ اکرام کے واقعات سے حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس میں حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ ایک راوی کہتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر، مسلم کی روایت ہے، ایک صاحب نے جب یہ کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو حضور نے سکھایا کہ ربنا ولک الحمد کہو، کہ اے ہمارے رب ساری حمد تیرے لیے، یعنی آپ مزید تائید کا کلمہ کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ کی حمد ایسی ہو کثیر، بہت زیادہ حمد ہو، بہت کثیر ہو، بہت برکت والی ہو۔ تو حضور نے نماز کے بعد سلام پھیرا اور پوچھا کہ کس نے کہا یہ؟ اب وہ ڈر گئے کہ یہ کچھ غلطی ہو گئی مجھ سے، اس لیے کہ نماز میں تو یہ شامل نہیں تھا، اپنی طرف سے میں نے کہہ دیا، ذرا زور سے بھی بول دیا، تو خاموش رہے۔ پھر حضور نے پوچھا نہیں میں کچھ کہوں گا نہیں، کس نے کہا یہ؟ تو آگے بڑھ کے انہوں نے کہا حضور میں نے کہا تھا۔ تو حضور نے کہا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ لپکے ہیں اس کلمے کو لینے کے لیے، اس کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہے کہ ان کے لیے اعزاز کی بات تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پہ حکم دیا گیا کہ لاؤ میرے حضور پیش کرو اس کلمے کو، لکھ کے لے کے آؤ۔ تو جب زندہ نماز ہوتی ہے، شعور کے ساتھ نماز ہوتی ہے، تو پھر یہ ہو رہا ہوتا ہے نماز کے اندر۔ حضور نے اسے بیان کیا ہے، یہ زندہ نماز ہے، اور یہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کوئی رٹی رٹائی چیز نہیں ہے، بلکہ اضافی طور پہ آپ اپنی زبان میں اللہ کی حمد تسبیح تعریف کا کوئی بھی اسلوب اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی سے نماز زندہ نماز بنتی ہے۔ حضور کی نماز اسی سے بھری ہوئی ہے، یعنی ہمیں جو اذکار بتائی جاتے ہیں حضور اس سے کہیں زیادہ پڑھتے تھے، اور وہ بھی بہت کم نقل ہوئے، اس لیے کہ حضور جو کچھ پڑھتے تھے سب کچھ تو صحابہ نے آگے بیان نہیں کر دیا ہے، گنتی کی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ حضور تو پوری رات نماز کے لیے کھڑے رہتے تھے، کیا کچھ اس میں اللہ کی حمد کرتے ہوں گے، لیکن جو چند چیزیں نقل ہوئی ہیں وہ بھی بڑی غیر معمولی ہیں۔ اچھا اس کے بعد اب سجدہ، پھر دیکھیے یہاں باڈی لینگویج کیا کر رہی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ جب یہ سوویت یونین آپ کو پتہ ہے ٹوٹا 1989 کے اندر، تو وہاں پہ جتنی مسلم علاقے تھے، یہ جو اب بعد میں آذربائیجان اور اس طرح کے ازبکستان کے علاقے، یہ مسلمان تھے، لیکن کئی نسلوں سے کمیونزم کے زیر اثر تھے، مذہب سے انہیں دور کر دیا گیا تھا، تو بیچاروں کو نماز وغیرہ کچھ نہیں آتی تھی۔ اب یہاں سے ایک ڈیلیگیشن گیا پاکستان سے صحافیوں کا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اسلامی سرکس دکھائیں۔ پہلے تو وہ سمجھے نہیں اسلامی سرکس سے کیا مراد ہے، لیکن تھوڑی دیر سوالات کرنے کے بعد سمجھ میں آیا، وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے دکھائیں ہمیں، یعنی وہ اس کو انہیں اندازہ نہیں تھا کیا کہتے ہیں۔ تو جو کچھ انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا اس کو انہوں نے سرکس کا نام دیا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے، نماز اگر کسی پرپس کے بغیر آپ ایسے کرنا شروع کر دیں تو لگے گا کہ یا تو کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، یا کوئی سرکس کر رہے ہیں، یا کوئی مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک غیر مسلم کے کنورٹر جو تھے ان کا واقعہ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے یہی بتایا میں نے پہلی جب نماز پڑھنی شروع کی تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں یہ کر کیا رہا ہوں، یعنی میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں جھک گیا، اب اس کے بعد میں زمین پہ ناک رگڑنا شروع کر دوں۔
اپنی پیشانی زمین کے اوپر ٹیک دوں، انہوں نے کہا اٹس ویری ہیوملیٹنگ، تو اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ خود میں اس تجربے سے گزرا ہوں، میں رہا ہوں کینیڈا میں، امیگرنٹ تھا، لیکن میں ایک دفعہ امریکی حکومت کی دعوت پہ اسکالرس کے ہمراہ جب گیا، صحیح بتا آدمی جب رہ رہا ہوتا ہے تو اپنی نمازیں وغیرہ اپنے حساب سے کر لیتا ہے، لیکن جس وقت آپ ٹریولنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں مختلف شہروں میں جانا تھا، اس میں بھی ایڈجسٹ کر لیتے تھے نماز اس طرح پڑھیں کہ ذرا کسی مناسب جگہ پہ پہنچ جائیں۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ کوئی موقع ہی نہیں تھا، اب وہ بیچ میں بس ہماری جو گاڑی تھی ہمیں رکوانی پڑی، نماز کا وقت ہو گیا، بلکہ روزہ بھی تھا اس وقت، روزہ بھی کھولنا تھا۔ اب روزہ تو کھول لیا، اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو جگہ ایسی ہے کہ جہاں سب طرف لوگ ہیں، تو میری ذاتی فیلنگ یہ تھی، میں یا اللہ یہاں نماز کیسے پڑھوں، یہ کیا لوگ کہیں گے مسخرہ پن کر رہا ہے، یعنی یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے نا کہ آپ اپنے لوگوں میں کھڑے ہوں، ابھی ہم نماز پڑھیں گے تو کسی کو فیل بھی نہیں ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ اجنبی لوگوں کے اندر کھڑے ہو جائیں تو سامنے والے پلٹ کے آپ کو دیکھیں گے یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ مسخرہ پن، یہ سرکس، یہ ہیوملیشن ہم کرتے ہیں، پورے شعور کے ساتھ کرتے ہیں، کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ قرآن میں کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ جس وقت انسان اپنی انا کو پست کر دیتا ہے، اپنی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے، اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے، انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے انکنڈیشنل سرنڈر کر دیا خدا کے سامنے۔ تو خدا کو اتنا محبوب ہے یہ انداز کہ وہ قرآن میں کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، اب جو بات کرنی ہے کرو۔ حضور طویل دعائیں مانگا کرتے تھے اس سجدے کے اندر، مغفرت کی دعائیں، ہدایت کی دعائیں، خیر و برکت کی دعائیں، عافیت کی دعائیں، آسانی کی دعائیں، دعاؤں کا ایک سمندر ہے جو یہاں پہ حضور کی زبان سے ادا ہوتا تھا۔ اور پھر اللہ کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کو بیان کرنا، یہ موقع ہے جو سجدے کا ہے۔ اور پھر دو سجدے کے بعد آخر میں جب قعدے میں حضور بیٹھتے تھے جو شریعت ہے، تو آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ اصل میں پوسچر کیا ہے؟ اس کے لیے کبھی آپ ذہن میں لائیے، جو مسجدوں کے باہر اب تو خیر فقیر پکڑ کے بھیک لیتے ہیں، پرانے زمانے میں فقیر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو یہ اصل میں آدمی کو سکھایا جا رہا ہے کہ جھولی پھیلا کے خدا کے سامنے بیٹھیو، اور قعدہ اصل میں دعا مانگنے کی جگہ ہے۔ حضور یہاں پہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور یعنی اللہ کی تسبیح بھی نہیں کرتے تھے، حمد بھی نہیں کرتے۔ شروع میں ایک حمد و ثنا ہے، التحیات جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح ہے، یعنی ہمارا ہر نظر و نیاز، ہر عبادت، ہر ہمارے پاکیزہ کلمات، ہر دعا آپ کے لیے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے شروع میں۔ اس کے بعد صرف دعائیں، یعنی حضور پہ درود ہے، اور پھر دعائیں دعائیں دعائیں۔ ہم نماز کے باہر دعائیں مانگتے ہیں، حضور نماز کے اندر یہاں دعائیں مانگتے تھے۔ اصل دعا کا موقع یہ ہے، اس لیے کہ رکوع میں اور سجدے میں وہاں پہ اصلاً اللہ کی حمد، تسبیح، تعریف بیان ہوتی ہے، دعائیں ضمنی طور پہ آ رہی ہیں، یہ جگہ ہی دعا کی ہے۔ اور یہ پوسچر یہ بتا رہا ہے کہ ایک فقیر اپنی جھولی پھیلا کے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، خالق کے حضور، مالک کے حضور کہ میری جھولی بھر دیں۔ تو اب جب ایک شخص اس عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بات نہ سنیں، کیسے ممکن ہے کہ جواب نہ دیں، کیسے ممکن ہے کہ توجہ نہ کریں؟ تو وہ کرتے ہیں، اور بندہ جانماز سے اٹھتا نہیں ہے کہ قبولیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہماری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ یعنی نماز کے متعلق تو یہ کہا گیا گناہ سے معاف ہوتے ہیں، ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آدمی کا دھیان گناہوں سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار آپ دھلواتے ہیں گناہ، تو یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں میں اس کو پرماننٹ ہی ہٹاؤ۔ فرشتوں سے وہ کہتے ہیں، اس کے بعد آدمی کا دل پھٹ جاتا ہے بری چیزوں کی طرف سے۔ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا ایسا، اس لیے کہ ہماری نمازوں میں کوئی جان ہی نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ روح پرستش کے اعمال سے بھی آتی ہے، اور روح اذکار سے بھی آتی ہے۔ نہ ہمیں اس پرستش کے اعمال کی کوئی حقیقت کا علم ہے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، نہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ان اذکار کا مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو یاد کہاں سے آئیں گے؟ لیکن اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ حضور دعا کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی، اور اللہ تعالیٰ اس طرح جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی محض گفتگو نہ ہو، بلکہ عملی طور پہ آپ فائدہ اٹھائیں۔ اس فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتا دیتا ہوں بہت مختصر انداز میں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان دیکھیے عام طور پہ جب فرض پڑھتا ہے تو وہاں اس طرح کی نماز پڑھ نہیں سکتا،
اور فرض ہوتا بھی نہیں ہے اس کام کے لیے. فرض میں تو آپ کو ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے ایک، اور ظاہر ہے کہ ہر وقت یہ نماز پڑھی بھی نہیں جا سکتی جس طرح میں عرض کر رہا ہوں. حضور پڑھتے تھے، اسی لیے حضور نوافل پڑھتے تھے. نوافل کوئی لازمی عبادت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت ہے آپ کے پاس تو پھر پڑھیے، اور پھر یہ بہت سکون سے پڑھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، رکعتوں کی تعداد بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یہ دین کا فلسفہ نہیں ہے. کوالٹی بڑھائیے، چاہے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کی کوالٹی پھر وہ ہونی چاہیے. اور کوالٹی کا مطلب کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کے. وہ جو میں نے کہا نا سورہ فاتحہ، ادھر آپ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، تو شرط یہ ہے کہ بیچ میں آپ پوز کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیں. یعنی اگر تیزی کے ساتھ پڑھ لیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کوالٹی نہیں آتی. فرض کی بات دوسری ہوتی ہے، اس لیے کہ اجتماعی عبادت ہے، لوگ کام چھوڑ کے آئے ہیں، آفس جانا ہے، دکان سے اٹھ کے آئے ہیں، وہاں پر یہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی. جس نے جانا ہے وہ چلا جائے گا، جس نے پڑھنا ہے بائی چوائس پڑھ لے گا. اس لیے وہ تیز پڑھے جاتے ہیں. تیز کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی بے حال ہو کے پڑھیں، مطلب یہ کہ نسبتاً اس میں اعتدال ہوتا ہے. حضور تو کہتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، پیچھے سے کوئی عورت بچہ اس کا رونے لگتا ہے، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. حضور تو ایسے پڑھتے تھے، فرض ایسے پڑھتے تھے. لیکن نوافل حضور پوری پوری رات کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. تو 2 رکعتیں تو آپ طے کر لیں کہ آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے، ایک ایک لفظ ٹھہر کے پڑھنا ہے، ترجمہ یاد کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. جو اذکار ہیں ان کا بھی ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، جو اعمال ہیں اس کی حقیقت ذہن میں تازہ ہونی چاہیے، اور کم سے کم 2 رکعتیں ایسی ضرور پڑھیں جس میں کیفیت پوری طرح ہو. اس سے آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہوگی، ترجمہ بھی پتہ ہو اور اس طرح پڑھی بھی رہے ہوں. اور پھر اسے باقی نمازوں میں منتقل کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ میں کسی بھی نماز میں سوچ لیں کہ ایک دفعہ تو میں نے سبحان ربی الاعلیٰ کو سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ میں کیا کیا رہا ہوں. سجدے میں سوچ لینا ہے کہ میں اس وقت کر کیا رہا ہوں. رکوع میں سوچ لینا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. یہاں سے چیز گریجولی امپروو ہونا شروع ہوگی. اچھا، اس کا آپ دیکھیں گے آپ کو نتیجہ ملے گا. فوراً آپ کی نماز میں ایک ایلیمنٹ آئے گا جو اس سے پہلے نہیں تھا، اور وہ ہوگا یکسوئی کا، مزے آنے کا، سکون ملنے کا، اور آپ کے مزاج میں ایک پیس آنا شروع ہوگا. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. اس طریقے پہ جس وقت آپ پڑھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا. اس لیے کہ یہ عبادت ایک خزانہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے لیا جائے. جیسے آپ وہ صحیح ٹریک کے اوپر آئیں گے تو آپ کو رسپانس آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بندہ کچھ ایسی بات کہے، ڈھنگ کی بات کرے، سوچ سمجھ کے کرے، اچھی بات کرے، تو لپکیں وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے، تو رٹی رٹائی نماز پڑھی، تو ایسے چلے جاتے ہیں. لے کے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لکھ لیتے ہیں کہ اس نے نماز فرض تو ادا کر دیا، اس نے پکڑا نہیں جائے گا ایسے. یعنی یہ فائدہ تو ضرور ہوگا، پکڑا نہیں جائے گا. لیکن ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ فائدے ہونے کی. یعنی اللہ تعالیٰ نیوٹرل پوزیشن چھوڑ دیں اور آپ کی سمت آگے کھڑے ہو جائیں. میں اس نماز کی بات کر رہا ہوں، میں اس نماز کی بات کر رہا ہوں جہاں فرشتے لپک رہے ہوں. اس نماز کے لیے یہ کرنا پڑے گا. ورنہ ایسا نہیں کہ وہ نماز پڑھنا بیکار ہے، نہیں، یہ میرا بالکل مطلب نہیں ہے. وہاں سے فائدہ یہ ہو کہ آپ کا فرض ادا ہو گیا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے پہ پکڑ بھی ہے نا، تو اس چیز سے آپ نکل گئے. یہ بھی کوئی کم بات تو نہیں ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں میکسیمم فائدہ کیسے اٹھائیں. تو یہ عملی طریقے ہیں، اس کو اختیار کیجیے. جب آپ اس کو اختیار کریں گے تو آپ کو آخرت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی دنیا میں تھوڑے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب آپ کی نماز میں چینج آنا شروع ہو گیا، آپ کی فیلنگز میں چینج آنا شروع ہو گیا، آپ کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو گیا، آپ کے اندر پیس، سکون، سکسیس آنا شروع ہوگی. سکسیس مٹیریلسٹک مفہوم میں نہیں، بلکہ اصل سکسیس کیا ہوتی ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیس آف مائنڈ. یہ سب سے بڑی سکسیس ہے. خوشی، اطمینان، یہ سب سے بڑی سکسیس ہے. یہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور یہ مل گئی تو سمجھیے اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کی جنت بھی گارنٹیڈ ہے. جنت بھی گارنٹیڈ ہے. مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہر وقت آپ اس کیفیت میں رہیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. حضور کے بارے میں نا کہ حضور کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، کھڑے رہتے تھے. تو ظاہر ہے آدمی کو اچھا لگے گا تبھی تو کھڑا رہے گا نا. مجبوری میں تو کوئی پوری رات نہیں کھڑا رہے گا. تو حضور بہت شوق سے پڑھتے تھے، بہت رغبت سے. زندہ نماز جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو لازماً اس میں سکون ملے گا. اس کا اہتمام کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.